سمجھ رہے بات کو؟ اور مسح کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں پھر یوں لے کر جائیں پھر یوں گھما کے لائیں پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ دو واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے۔ افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہا نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسح کرنا جائز نہیں۔ سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسح کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسح کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز